MTA International, reaching the corners of the earth. Coming up next is the Friday sermon of Hazrat Khalifatul Masih IV, Mirza Tahir Ahmad Sahib, Imam and the head of the worldwide Ahmadi Muslim community. اب حضرت مرزا طاہر احمد صاحب خلیفۃ المسیح رابع امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالی بنص لذیذ کا خطبہ جمعہ ہوگا. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی صلی علی محمد 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 صلی. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. سورہ ہود کی جن آیات کی میں نے تلاوت کی ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ یہاں تک کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آ جائے اور چشمے پھوٹ پڑیں ہم کہیں گے کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین کہ تو ہر قسم کے جوڑے جانوروں میں سے اپنے ساتھ لے لے اور اپنے خاندان کے افراد کو بھی سوائے ان کے جن کے متعلق خدا تعالیٰ کی تقدیر پہلے سے ظاہر فرما دی گئی ہے. ومن آمنا اور ان کو بھی ساتھ لے لے جو تجھ پر ایمان لائے ہیں. وما آمن معه الا قلیل لیکن افسوس کہ بہت کم تھے ایسے جو حضرت نوح پر ایمان لائے تھے. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها ان ربي لغفور رحيم. چنانچہ جب وہ طوفان آ گیا تو اس نے یعنی حضرت نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا اس میں سوار ہو جاؤ بسم اللہ مجرها اللہ ہی کے حکم کے ساتھ اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. ان ربی لغفور رحیم میرا رب بہت بخشش کرنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. وہ تجری بہم فی موج کالجبال وہ ان کے درمیان ان کو لے کر چلتی تھی ایسی موجوں کے درمیان جو پہاڑوں کی طرح تھی یا ایسی موج کے درمیان جو پہاڑ کی طرح تھی. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ اس وقت حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو ایک گھاٹی میں تھا ایک طرف مازلن. ارکب معنا انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. ولا تکن مع الکافرین اور کافروں میں سے نہ ہو. قال سآوی الی جبل یعصمنی اس نے جواب دیا کہ میں
ایک پہاڑ کی طرف پناہ ڈھونڈوں گا جو مجھے ان پہاڑ جیسی موجوں سے بچا لے گا۔ لفظاً فرمایا گیا ہے من الماء، مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس کو میں نے پہاڑ جیسی موجوں سے بچا لے گا اس لیے کہا ہے کہ اس سے پہلے قرآن کریم فرما چکا ہے کہ ایسی موجوں کے درمیان کشتی چل رہی تھی جو پہاڑ کی طرح تھی، اور یہ موازنہ فرمایا گیا ہے کہ ایک طرف ایک ایسی کشتی میں کچھ سوار تھے جن کو پہاڑ کی طرح موجوں سے خطرہ لاحق تھا، دوسری طرف ایک ایسا شخص تھا جو ان موجوں کے مقابل پر واقعتاً خشکی کے پہاڑ میں پناہ ڈھونڈ رہا۔ لیکن کیا ہوا؟ جب حضرت نوح نے یہ جواب سنا تو فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، خدا کے حکم سے کوئی چیز آج بچا نہیں سکتی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ مغرقین یعنی غرق ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ ان آیات کی تلاوت میں نے آج ایک خاص مقصد سے کی ہے۔ اس مقصد کا جہاں تک تعلق ہے، بظاہر میں سیلاب کا ذکر کروں گا جس کا تذکرہ اپنے اخبارات میں پڑھا ہے، جو مغربی پاکستان میں اور سابقہ مشرقی پاکستان یعنی بنگلہ دیش میں پچھلے دنوں آیا اور اس نے بہت بڑی تباہی پھیلائی۔ جہاں تک سیلاب کی تباہ کاریوں کا تعلق ہے، دونوں جگہ کے موسمیات کے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ ایسا سیلاب گزشتہ 100 سال یا بعض نے یہاں تک کہا کہ 300 سال کی تاریخ میں تھی، معلوم نہیں۔ اور جو ذکر بھی سیلابوں کا ملتا ہے، اتنا خوفناک سیلاب کبھی اس سے پہلے نہیں آیا۔ لیکن اس وقت میرا موضوع یہ سیلاب نہیں ہے، چنانچہ میں نے پہلے فقرے میں یہ کہا کہ بظاہر میرے مضمون کا تعلق اس سیلاب سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کے سیلاب آتے بھی ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، لیکن یہ سیلاب بعض علامتیں ہیں اور بعض امور کی طرف متوجہ کرنے کے لیے آیا گیا۔ مومن کا کام ہے کہ جس طرف انگلی اشارہ کر رہی ہو اس طرف دیکھے اور محض انگلی پر نظر جما کے نہ بیٹھ جائے۔ غالب نے خوب کہا ہے کہ قطرے میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ اس لیے وہ نگاہیں جو سیلاب تک آ کے ٹھہر گئی ہیں وہ بچوں کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ان سیلابوں کا، خصوصاً ان سیلابوں کا جو محض حادثاتی عوامل کا نتیجہ نہ ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی غضب کی تقدیر کو ظاہر کرنے والے ہوں، ایک پس منظر ہوا کرتا ہے، اور اس پس منظر میں آپ کو ایک گناہوں کا سیلاب دکھائی دے گا۔ بس خدا کی تقدیر جو کبھی ظلم نہیں کرتی، دراصل اس سیلاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایسی ظاہری آفات کو ظاہر فرمایا کرتی ہے کہ پیدا ہونے کے سامان فرمایا کرتی ہے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور مبارک سے پہلے بھی ایک ایسا ہی گناہوں اور معاصی کا طوفان برپا تھا جس کے متعلق قرآن کریم نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہ ایک ایسا معاصی کا سیلاب ہے جس نے تریحی کو نہیں خشکی کو بھی ڈھانک لیا ہے۔ یعنی وہ علاقے جو پانی والے علاقے کہلاتے ہیں، صرف ان میں ہی اس ظلم نے غلبہ نہیں کیا بلکہ ہر حصے پر، دنیا کے ہر خطے پر یہ ظلم غالب آ چکا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ مومن کا کام ہے فراست سے خدا تعالیٰ کے اشاروں کو سمجھے اور ان امور کی طرف متوجہ ہو جن کی طرف خدا تعالیٰ کی انگلی
کہ اس کی تقدیر کی انگلی اشارہ کرتی ہے۔ مسلمان ممالک میں خصوصیت کے ساتھ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش میں ایک وبا بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور وہ ہے تصور، یعنی نظریہ اور عمل کا تضاد۔ اور دن بدن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تصور اور سمت میں رواں ہے اور عمل دوسری سمت اور سمت میں رواں ہے، اور ان دونوں کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چنانچہ جتنا زیادہ اسلام کو زندہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اسلام کا نام بلند کیا جا رہا ہے، اتنا ہی زیادہ مسلمانوں کا عمل تنزل پذیر ہے، اور ہر جگہ جرم بڑھتا چلا جا رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور واقعتاً ایک ایسے سیلاب کی شکل اختیار کر چکا ہے جس میں تمام کی تمام قوم غرق ہوئی یا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان میں خصوصیت کے ساتھ جو حالات ہیں وہ حد سے زیادہ قابل فکر ہیں۔ ہر قسم کے جرائم دن بدن ترویج پا رہے ہیں۔ خلاصتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جان کی وہاں کوئی حرمت نہیں رہی، مال کی کوئی حرمت نہیں رہی، عزت کی کوئی حرمت نہیں رہی، اور حرام اور حلال کی کوئی تمیز نہیں رہی، اور وہ ساری بدیاں جو بڑی بڑی طاقتور قوموں کو بھی ہلاکت کے گڑھے تک پہنچا دیا کرتی، وہ اپنا سر اٹھا رہی ہیں اور معاشرے کو دن بدن مغلوب کرتی چلی جا رہی ہیں۔ اس وقت میں محض یہ کہنے کے لیے بھی آج یہاں کھڑا نہیں ہوا کہ پاکستان میں عمومی طور پر کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس سے بھی پرے میرا مضمون ہے جس کا میں اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب موسم ٹھنڈا ہو تو بند کمروں میں بھی اس موسم کا اثر پہنچ جایا کرتا ہے، جب موسم گرم ہو تو بند کمروں میں بھی اس موسم کا اثر پہنچ جایا کرتا ہے، جب سمندروں کے پانی چڑھتے ہیں تو جزائر کو بھی غرق کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے ایسے موقع پر سب سے زیادہ قابل فکر بات یہ دکھائی دیتی ہے کہ جماعت احمدیہ جو اس سیلاب میں ایک جزیرے کی حیثیت رکھتی ہے، اس نے اپنے دفاع کے لیے اور اپنے آپ کو اس ایسے فتنوں سے بچانے کے لیے کیا کارروائی کی ہے، اور کیا باشعور طور پر ہر جگہ جماعت احمدیہ اس سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی کوشش کر رہی ہے یا نہیں کر رہی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو جس طوفان نوح کی خبر دی گئی تھی، اس طوفان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بات دنیاوی سیلابوں سے ہی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے طوفان آئیں گے، بڑے بڑے سیلاب آئیں گے، لیکن جب اس سے بچنے کی باتیں فرماتے ہیں تو کشتی نوح کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، اس میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ اس قسم کے جہاز بنانا، اس قسم کی کشتیاں بنانا، اس طرح اپنے مکان خشکیوں میں اونچے ٹیلوں پر تعمیر کرنا، بلکہ ان دنیاوی ذرائع میں سے کسی کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ تمام باتیں وہ ہیں جن کا دین اور اخلاق کی درستی سے تعلق ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کشتی نوح کا نچوڑ ہماری تعلیم کے عنوان سے پیش کیا ہے، اس کو پڑھ کر آپ دیکھ لیں۔ بات سیلاب کی چلتی ہے کہ اس سیلاب سے تم نے بچنا ہے، اور ذرائع یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، بدی نہ کرو، کسی بھائی پر ظلم نہ کرو، تکبر نہ کرو۔ غرضی کے تمام کی تمام تعلیم دینی ہے۔ اس کو روحانی بصیرت کہتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کیونکہ
خدا شناس تھے اور خدا تعالیٰ کے اشاروں کو اپنے زمانے میں سب سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے. اس لیے آپ نے سیلاب کے خطرات کے وقت بچنے کے وہ طریق بتائے جو دراصل سیلاب کے پس منظر سے بچنے کے طریق ہیں. سیلاب کیوں آتے ہیں ایسے جو خدا کے غضب کو ظاہر کرتے ہیں، اس طرف آپ کی نظر گئی اور اپنی جماعت کو یہ نصیحت فرمائی کہ ان آفتوں سے بچنے کے لیے اپنے دل کی، اپنے نفس کی آفتوں سے بچاؤ کے سامان پیدا کرو. بس یہ کہنا کہ پاکستان میں تباہ کاری ہے، یعنی اخلاقی لحاظ سے، یا بنگلہ دیش میں ہے، یا ہندوستان میں ہے، یا بعض دیگر مسلمان ممالک میں بدقسمتی سے ایسی آفتیں ہیں، یہ کہنا ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک ہم اپنے آپ کو اس کشتی میں سوار نہ پائیں جو ان آفتوں سے بچانے کے لیے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے قائم فرمائی. اس لیے مختصراً میں ان آفتوں کا ذکر کرتا ہوں جو اس وقت کثرت کے ساتھ بالخصوص پاکستان میں پھیل رہے ہیں، اور جماعت کو متوجہ کرتا ہوں کہ ان آفات سے بچنے کا فکر کریں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو یہ آیات جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ صاف مطلع کر رہی ہے کہ پھر خدا کی پکڑ سے ایسے لوگوں کو کوئی چیز بچا نہیں سکے. چنانچہ حضرت نوح کے بیٹے کو ایک تمثیل کے طور پر پیش فرمایا گیا. یہ نہیں مطلب کہ صرف حضرت نوح کے بیٹے تھے جو اس زمانے میں حضرت نوح کے سے بنیادی اختلاف رکھتے ہوئے قوم کی میں پیدا ہونے والی بدیوں کا شکار ہو گئے تھے. قرآن کریم تو صاف بتا رہا ہے کہ حضرت نوح پر تو بہت تھوڑے ایمان لائے تھے. پھر حضرت نوح کے بیٹے کو نمایاں طور پر، امتیازی طور پر کیوں پیش کیا گیا؟ نعوذ باللہ، حضرت نوح کی بدنامی تو مقصود نہیں تھی. یہ کہنا تو مقصود نہیں تھا کہ حضرت نوح اپنی اولاد کی بھی تربیت نہیں کر سکے، کیونکہ حضرت نوح کی خاطر تو، اور چند ان لوگوں کی خاطر جو آپ پر ایمان لائے تھے، باقی ساری قوم کو غرق کر دیا گیا تھا. اس لیے حضرت نوح کے بیٹے کو نمایاں طور پر پیش فرمانا ایک پیغام رکھتا ہے، ایک مقصد رکھتا ہے، اور مراد یہی ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ خدا تعالیٰ کا غضب بھڑکے، اس وقت کوئی دنیاوی تعلق اور کوئی جسمانی تعلق انسان کو بچا نہیں سکتا. ایک ہی کشتی ہے جو ایسے موقع پر انسان کو بچا سکتی ہے، اور وہ اعمال صالحہ کی کشتی ہے. چنانچہ جب حضرت نوح نے خدا سے عرض کیا کہ اے خدا، ایک دوسری جگہ قرآن کریم اس وقت اس کا ذکر فرماتا ہے کہ اے خدا، یہ تو میرا اہل ہے اور میرے اہل کو متعلق تو نے خوشخبری دی تھی کہ تیرے اہل کو بچایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح جاہلوں میں سے مت ہو، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. تیرا یہ بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کہ انہو عمل غیر صالح، کہ یہ صالح اعمال نہیں رکھتا. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی جو کشتی نوح اس زمانے میں پیش فرمائی ہے وہ اعمال صالحہ ہی کی کشتی ہے. اس لیے جماعت کا وہ حصہ جو اپنی کمزوریوں پر اصرار کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کے ظاہر ہوتے ہوئے غضب کو دیکھنے کے باوجود جرأت کرتا ہے اور اپنے حال پر قائم رہتا ہے، اس کے متعلق نہ صرف یہ کہ کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی، بلکہ یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ خدا جس نے اپنے پیارے نوح کے بیٹے کو بھی ایسے وقت میں استثنائی طور پر معاف نہیں فرمایا. تم جو نسبتاً ادنا درجے کے لوگ ہو اور خدا کے کم پیاروں کی اولاد ہو، تمہارے تحفظ کی بھی ہرگز کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی. لا عاصم اليوم من امر اللہ. الیوم سے مراد
وہ زمانہ ہے جس میں خدا تعالیٰ اپنے غضب کے ساتھ ظاہر ہوا کرتا ہے۔ عام دنوں میں خدا تعالیٰ کی بخشش کا مضمون اور رنگ میں چلتا ہے، اور رنگ میں کام فرما ہوتا ہے۔ عام دنوں میں خدا تعالیٰ کی ستاری کا مضمون اور طرز پر چلتا ہے، اور رنگ میں ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کی بخشش اور ستاری اور خدا تعالیٰ کی مغفرت اتنے وسیع ہیں کہ انسان ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن الیوم وہ دن جب کہ خدا نافرمانوں کی پکڑ کے فیصلے کرتا ہے اور ان کے متعلق تازگی کارروائی شروع کر دیتا ہے، وہ دن نہایت خطرناک دن ہے۔ اور قرآن کریم کی آیات ہمیں متنبع کرتی ہیں کہ ایسے دنوں میں جرأت نہ کرنا، ورنہ بعید نہیں کہ خدا کی ستاری کی چادر تم سے کھینچ لی جائے اور تمہیں بھی انہی سزاؤں میں سزاوار قرار دیا جائے، ان سزاؤں کو سزاوار قرار دیا جائے جو خدا تعالیٰ کے پیاروں کی معاندین کی سزائیں ہوا کرتی ہیں۔ بس اس تنبیہ کے ساتھ، اس تمہید کے ساتھ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خیال کر لینا کہ جماعت احمدیہ کی چار دیواری میں بالعموم داخل ہو جانا، یعنی اقرار کر کے کہ ہم احمدی ہیں، یہ ہرگز کافی نہیں ہے۔ اور یہ خیال کر لینا کہ جماعت احمدیہ ان تمام بدیوں سے پاک ہے جو بدیاں ارد گرد کے ماحول میں کثرت سے ملتی ہیں، یہ بھی ایک جاہلانہ تصور ہے۔ ناممکن ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، کہ ماحول سرد ہو اور کسی کمرے میں کلیتاً اس سردی کا اثر نہ پہنچے۔ جتنا ماحول سرد ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی کمرے کو گرم رکھنے کے سامان مہیا کرنے پڑیں گے۔ ماحول گرم ہو تو چار دیواری سے گھرا ہوا مقفل کمرہ بھی گرم ہونے لگتا ہے اور لازم ہے کہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے سامان کیے جائے۔ اس لیے جماعت احمدیہ میں یہ ساری بدیاں ضرور موجود ہوں گی جو ماحول میں پائی جاتی ہیں اور مختلف سمتوں سے راہ پکڑ رہی ہوں گی۔ قرآن کریم نے جو تاریخ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی پیش فرمائی ہے اور اس میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے، کمزوروں کا ذکر فرمایا ہے، وہ بھی وہی روح رکھتا ہے جو حضرت نوح کے بیٹے کا ذکر رکھتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے مزکی کے زمانے میں بھی یہ حال تھا۔ صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ جب مزکی آیا کرتے ہیں تو جو لوگ اپنے نفوس کو اس کے حضور تزکیے کے لیے پیش نہیں کرتے وہ ان مزکیوں کے وجود سے فائدہ نہیں اٹھائے گا۔ بس ضروری ہے کہ تم بھی اپنے نفوس کو ایک آنے والے مزکی کے حضور تزکیے کی خاطر اور صفائی کی خاطر پیش کرو۔ بس اس پہلو سے اگر اس زمانے میں بھی کمزوریاں اور بدیاں ملتی تھیں تو اس زمانے میں ہمارا اس قطعی امکان سے آنکھیں بند کر لینا اس کبوتر کی طرح ہوگا جو بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو خطرے سے محفوظ سمجھتا ہے۔ وہ چند بدیاں جو خصوصیت کے ساتھ اس وقت میرے پیش نظر ہیں ان کا میں ذکر ضروری سمجھتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی تمام جماعتوں کو متنبع کرتا ہوں کہ ان کو اپنے اصلاحی پروگرام میں پیش نظر رکھیں۔ اور جیسا کہ میں بار بار یہ ذکر کر چکا ہوں، یہ وقت ہے کہ ان بدیوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی میں اس مضمون پر خطبے دیتا ہوں انفرادی طور پر مجھے خطوط ملتے ہیں، کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہمیں اس سے فائدہ پہنچا، لیکن بعض دفعہ باوجود اس کے کہ جماعتوں کو
خاص طور پر متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ باقاعدہ مستقل پروگرام کے مطابق ان بدیوں کے خلاف جہاد کریں. جماعتی رپورٹوں میں کچھ دیر کے بعد وہ ذکر آنا ختم ہو جاتا ہے. یعنی نظام جماعت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہر ملک میں اور ہر شہر میں یکساں اطاعت نہیں کرتا، یکساں تعمیل نہیں کرتا، اور رفتہ رفتہ پھر یہ بات آئی گئی ہو جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک ماضی میں ایک بات کہی گئی تھی، اب کہاں تک اس کو لے کر کوئی آگے بڑھے. یہ وہ بدیاں ہیں جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں جو مستقبل سے تعلق رکھ رہی ہیں اور دن بدن بڑھ رہی ہیں. ان کے خلاف جہاد ماضی کا قصہ بن ہی نہیں سکتا جب تک ان کی بیخ کنی نہ ہو جائے. بس بڑی جہالت ہو گئی یہ سوچ لینا کہ جن دنوں میں خطبہ آیا تھا ان دنوں میں ہم نے ان بدیوں کے خلاف جہاد شروع کیا تھا اور تعمیل ہو گئی ہے. تعمیل کیسے ہو سکتی ہے اگر بدیاں باقی ہیں؟ جب تک مرض باقی ہے دوا کی ضرورت پڑتی رہے گی. اس لیے میں جماعتوں کو متوجہ کرتا ہوں اپنے پروگرام میں، انتظامیہ جماعتوں کی انتظامیہ کو اپنے پروگرام میں ان کو باقاعدہ داخل کریں، ایک ایسا منصوبہ بنائیں جس کے نتیجے میں پھر وہ ان باتوں کو بھول نہ سکیں، اور مستقلاً ان میں سے کچھ لوگ نگران رہیں اور اس منصوبے کے نتیجے میں ایسا جائزہ لینے والا انتظام بھی ہو کہ جو اس کی تعمیل کی کارروائی پر نظر رکھتا رہے. سب سے پہلی بات جو قابل توجہ ہے وہ نیتوں کا فساد ہے. دنیا میں جتنی بدیاں پھیلتی ہیں وہ نیتوں کے فساد سے پھیلا کرتی ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا. ایک تو انما الاعمال بالنیات کی مشہور حدیث آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے، لیکن ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، کہ خبردار انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ لوتھڑا صحیح رہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے اور فساد کا شکار ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہ لوتھڑا دل ہے. تو مراد یہ ہے کہ دنیا میں جب بھی بدیاں راہ پاتی ہیں ان کا آغاز دلوں میں مخفی طور پر شروع ہوتا ہے یا آغاز جب پکڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں رفتہ رفتہ وہ بدی ایک معین خیال پھر ایک عزم کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر وہ عملی جامہ پہنتی ہے، پھر وہ انفرادی بدی رفتہ رفتہ قومی بدی بننے لگتی ہے. اس لیے سب سے پہلے نیتوں کی اصلاح ضروری ہے. اور میں نے جہاں تک جائزہ لیا ہے بدقسمتی سے ہماری قوم میں ہر جگہ آغاز ہی سے بدنیتی داخل ہو چکی ہے. بچے جو تعلیم پاتے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ تعلیم پانے کے بعد ہم یہ بڑے بڑے عہدے حاصل کر کے اسی طرح امیر بنیں گے، اسی طرح بددیانتیاں کر کے قومی اموال کو غصب کریں گے جس طرح ہمیں وہ لوگ دکھائی دے رہے ہیں جو بہت اچھی حال میں ہیں، جن کے رہن سہن ہمیں متاثر کرتا ہے، اور ان کا طریق یہی ہے کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈپٹی کمشنر ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی دنیا کا اور عہدے دار ہے. ہر ایک نے اپنی ایک شان بنائی ہوئی ہے. وہ شان نئی بڑی ہونے والی نسل کو دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اس پر وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی کہ کس طرح یہ شان بنی. ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اگر دیانتدار بن جائیں، دیانتدارانہ زندگی بسر کریں، تو بجائے اس کے کہ یہ قابل رشک دکھائی دیں، یہ قابل رحم دکھائی دینے لگے.
اور لوگ خوف کھائیں حکومت کی نوکری سے. یہ کیسا عذاب ہے. دن رات کی مصیبت، دن رات کی محنت، خواہ انجینئر ہو، خواہ ایس پی ہو، خواہ ڈی سی ہو، بڑی بھاری ذمہ داریاں ہیں. اور جو تنخواہ ملتی ہے وہ اتنی کہ بمشکل سفید پوشی کا بھرم رکھا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو جو کچھ ان کو دکھائی دیتا ہے وہ شان دکھائی دیتی ہے جو جھوٹ پر قائم ہے. اور وہ ہر قوم کا بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس سے کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی کہ اس شان میں جھوٹ اور فساد شامل ہیں. چنانچہ اسی وقت سے اس کی نیت میں یہ بات داخل ہو جاتی ہے. ایک انسان تاجر بننے کی سوچ رہا ہے، اس نے تاجروں کی شان و شوکت دیکھی ہے، دن بدن تیزی کے ساتھ روپیہ بڑھتے ہوئے دیکھا ہے. وہ جانتا ہے کہ دیانتداری کے ساتھ اس تیزی سے روپیہ نہیں بڑھا کرتا. چنانچہ جب وہ تاجر بننے کی سوچتا ہے تو اس کی نیت میں وہ فساد داخل ہو چکا ہوتا ہے جو کامیاب، بظاہر کامیاب تاجروں کی نیت میں داخل تھا، اور جس نے ان کو آنن فانن ناجائز ذریعے سے کمائی ہوئی دولت کا مالک بنایا. بس اسی طرح آپ جب دوسرے زندگی کے شعبوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر جگہ آپ کو نیتوں کا فساد دکھائی دیتا ہے. بعض لڑکے مخلوط تعلیم کے کالج میں داخل ہوتے ہیں، بعض لڑکیاں مخلوط تعلیم کے کالجوں میں داخل ہوتی ہیں، اور اس سے پہلے اگلی نسل کو رلیاں کرتے ہوئے دیکھ چکے ہوتے ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کے دل میں مخفی طور پر ایک یہ کیڑا بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی اسی طرح عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، اسی طرح آزادانہ میل ملاپ کریں گے. اور جس معاشرے کی جھلکی سے وہ متاثر ہو چکے ہوتے ہیں وہ ایک بدنیتی کا بیج بن کے ان کے دل میں جگہ لے لیتی ہے. اس قسم کی بدنیتیاں عام ہیں، اور ان بدنیتیوں سے روکنے کے لیے تقویٰ کا معیار بلند کرنا ضروری ہے، اور لذتوں کے معیار درست کرنے ضروری ہے. یہ بہت ہی محنت کا کام ہے، بہت ہی تفصیلی توجہ چاہتا ہے، اور ایک عرصے کے بعد جب بچے بڑے ہو جائیں اس وقت یہ کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے بارہا جماعت کو توجہ دلائی ہے کہ بچہ جب پنگوڑے میں ہو، جب ماں کی گود میں ہو، جب آپ اسے گودیوں میں اچھال کر اس سے کھیلتے ہیں یا اس کی معصوم پیاری باتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے ہیں، یہ وہ زمانے ہیں جبکہ نیتیں سیدھی کرنے کا وقت ہوا کرتا ہے. اس وقت کی نیتیں سیدھی ہوئی ہمیشہ سیدھی رہتی ہے. اس وقت اخلاقی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور بچپن کا ابتدائی زمانہ یعنی وہ زمانہ جب کہ ابھی اس پر عبادت فرض نہیں ہوئی ہوتی، وہ زمانہ نیتوں کو درست کرنے میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. چنانچہ نماز سے پہلے نیت ضروری ہے، اور انسانی زندگی کی تعمیر اور اس کا رخ ڈھالنے کے لیے بچپن سے اس کی نیت کی درستی ضروری ہے، تب وہ نماز کے دور میں داخل ہوگا. یہاں میں نیت کا مضمون وسیع رنگ میں بیان کر رہا ہوں، ایک لمبے عرصے پر پھیلی ہوئی نیت کا تذکرہ کر رہا ہوں. وہ بچہ جس کی نیتیں آپ درست کر دیتے ہیں وہ عبادت کا اہل بن جاتا ہے، اور پھر عبادت سے استفادہ کرنے کا اہل بن جاتا ہے. وہ بچہ جس کی نیتوں میں فتور شامل ہو جاتا ہے، اس بچے کی متعلق آپ کوئی ضمانت نہیں دے سکتے. اور یہاں ماں باپ دونوں کے اعمال کا بچے کی نیت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اسی لیے میں نے بارہا یہ توجہ دلائی ہے کہ ماں باپ اپنے گھر پر جو اثر پیدا کر رہے ہیں اس کے متعلق متنبہ رہیں. وہ یہ خیال نہ کریں کہ ان کی بے تکلف جھوٹ، ان کی بے تکلف بددیانتی کے تذکرے، ان کے مذاق میں ایسے واقعات بیان کرنا جس سے ان کی چالاکیاں شامل ظاہر ہوتی ہوں اور دوسروں کے اموال لوٹنے کے تذکرے ہوں، ہوشیاری کے ساتھ ہم نے فلاں کو اس طرح دھوکہ دیا، فلاں کو اس طرح دھوکہ دیا. بعض لوگ اس قسم کی باتیں گھر میں پکڑ کے فخر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں
جس قسم کی باتیں گھر میں کرتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اثرات بچوں کی زندگی پر گہری چھاپ بن کر نقش ہو جایا کرتے ہیں اور بعض دفعہ وہ انمٹ ہو جاتے ہیں۔ وہ نقوش ان کی زندگی کو بنانے یا بگاڑنے میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو گھروں کے ماحول کو اس نیت سے صاف اور درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ماں باپ یہ یقینی طور پر یہ جان لیں کہ اس معاملے میں وہ خدا کے حضور جواب دیں گے۔ اگر ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے اولاد کی نیتوں میں فتور پیدا ہو گیا تو پھر ان کی تمام عمر کی بدعمالیوں میں وہ حصے دار قرار پائیں۔ یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم کی ان آیات میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے، اس آیت میں بڑی وضاحت سے بیان ہوا ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقاء کے موقع پر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا کا خوف کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان اس بات کی نگران رہے کہ وہ کل کے لیے کیا آگے بھیج رہی ہے۔ میں نے بارہا اس کو روشنی ڈالی ہے کہ یہاں کل سے مراد صرف اگلا جہان نہیں، وہ کل نہیں جو مرنے کے بعد آئے گا، بلکہ وہ کل بھی ہے جو ہماری زندگیوں میں ہماری اولاد کی شکل مستقبل کی صورت میں ظاہر ہوگا اور ہمارے مرنے کے بعد آنے والی نسلوں کے اعمال کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ ہماری جن کمزوریوں کا اس کل سے تعلق ہے، اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے متنبع فرماتا ہے کہ تم ہمارے سامنے جواب دہ ہوگے اور ہم تمہیں آج متنبع کر رہے ہیں۔ بس اس پہلو سے ایسے پروگراموں کی ضرورت ہے۔ یہ ایک لمبا کام ہے، جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، تفصیلی محنت کا محتاج ہے، حکمت کا محتاج ہے کہ جماعتیں اپنے اپنی توفیق کے مطابق ایسے پروگرام بنائیں کہ خاندانوں کو متنبع کرنے کی مشینری قائم ہو جائے، ایسا ایک کارخانہ بن جائے جس کے نتیجے میں مستقلاً اس موضوع پر ماں باپ کی تربیت کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ خدام الاحمدیہ، انصار اللہ اور لجنات میں نیت کے مضمون کے اوپر مختلف نصیحتوں پر مشتمل تقاریر ہونی چاہیے۔ اس موضوع پر مقابلے کروائے جا سکتے ہیں کہ نیتوں کا فتور کس طرح قوموں کو ہلاک کیا کرتا ہے، کس طرح ان قوموں کی تاریخ سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے، اور جماعت احمدیہ کیا طریق اختیار کرے جس کے ذریعے ہماری نسلیں پاک اور صاف اور واضح نیتوں کے ساتھ جوان ہو رہی ہیں۔ یہی پیغام ہے جو میں افریقہ کے دورے میں افریقہ کو دیتا آیا ہوں۔ ان کو میں بتاتا رہا ہوں کہ آپ کے بچوں کی نیتیں ابھی سے بگڑ چکی ہیں، سارا ماحول اتنا گندا ہو گیا ہے کہ آپ کی تعمیر نو ہو نہیں سکتی جب تک آپ اپنی آئندہ نسلوں کی نیتوں کی درستی کی طرف توجہ نہ کریں۔ اس کے لیے احمدی اسکول ہیں جہاں، وہاں اسکولوں میں ایسے نصاب داخل کیے جا سکتے ہیں، اور بالعموم جماعتی نظام کے تابع اور ذرائع ایسے اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ کھول کھول کر آئندہ نسلوں کی نیت کو درست رکھنے کے متعلق تدابیر جماعت کے سامنے پیش کی جائیں، اور پھر ایسے اقدامات کیے جائیں جس میں افراد کی مدد ہو۔ صرف ماں باپ پر نہ چھوڑا جائے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، بلکہ جماعت ان کی مدد کرے اور عملاً ان کو اس قابل بنائے کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں۔ اس ضمن میں ماں باپ کی تربیت کے اجلاس بلائے جا سکتے ہیں۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن کا تعلق بچوں سے ہے، لیکن براہ راست بچے مخاطب نہیں ہو سکتے۔ ماں باپ کی تربیت کے اسکول ہونے چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ خرابیاں قوم میں جڑ پکڑ گئی ہیں اور پھیل رہی ہیں، اور ان سے اپنے بچوں کو بچانا ضروری ہے،
ورنہ اس کشتی سے باہر چلے جائیں گے جو کشتی اس زمانے میں مومنین کی حفاظت کے لیے خدا تعالیٰ نے دوبارہ تعمیر فرمائی ہے۔ دوسرا پہلو نیت کے بعد جو نیت ہی سے پھوٹتا ہے، یعنی ہر باقی پہلو جو میں بیان کروں گا وہ سب نیت سے پھوٹ رہے ہیں، وہ ہے کسی کی جان، عزت اور مال سے کھیلنا۔ دن بدن ہمارے معاشرے میں یہ بدیاں پھیل رہی ہیں اور جماعت میں بھی وہ داخل ہو رہی ہیں، اس لیے یہ فخر کرنا کہ ہم ان سے بہتر ہیں بالکل غلط طریق ہے۔ یہ فخر تو نہیں ہے، شکر کا مقام ہے اگر ہم بہتر ہیں، لیکن اگر ہم اتنے بہتر نہیں جتنا ایک الہی جماعت کو ہونا چاہیے تو پھر یہ شرم کی بات بن جاتی ہے۔ بہتر ہونا فخر کا مقام نہیں، شکر کا مقام ہے، لیکن جتنا بہتر ہونا چاہیے وہ اگر نہ ہو تو پھر یہ قابل شرم بات ہے، اور ہم اس بات کے اہل نہیں رہتے کہ دوسروں کو بچا سکیں۔ ایک آدمی تیرنا جانتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا سکے۔ ڈوبتے ہوئے کو بچانے کے لیے بہت اچھا تیرنا آنا چاہیے، اور جسم میں اسی نسبت سے طاقت بھی ہونی چاہیے۔ جماعت احمدیہ کو دوسروں کے بچانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے اگر معاشرے کو سنبھالنا ہے تو جن بدیوں کا میں ذکر کرتا ہوں ان بدیوں سے جماعت کا کلیتاً اجتناب ضروری ہے، اور جماعت کا معیار اس پہلو سے بہت بلند ہونا چاہیے۔ اب غیر کے مول مال پر بدویتی سے نظر رکھنا اور پھر اس کو ہتھیانے جس سے کوئی پرہیز نہ کرنا، ایک ایسی بدی ہے جو کثرت سے تیسرے دنیا کے ملکوں میں پھیل گئی ہے۔ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، یہ ایک ایسی بدی ہے جو عام ہے، اور بدقسمتی سے احمدیوں کے متعلق بعض دفعہ غیر احمدی شکایت کرتے ہیں کہ فلاں شخص پر ہم نے اعتماد کیا اور اس غرض سے، اس وجہ سے کیا کہ وہ احمدی تھا، یہ توقع رکھ کر اس کے سپرد امانت کی کہ چونکہ یہ احمدی ہے اس لیے امانت میں خیانت نہیں کرے گا، لیکن وہ سارا روپیہ کھا گیا۔ اور بعض دفعہ اس میں مبالغہ بھی نظر آیا، لیکن بعض دفعہ سچائی بھی نظر آئی۔ ایک موقع پر ایک ملک کے ایک غیر مسلم نے مجھے خط لکھا کہ فلاں صاحب احمدی تھے اور میں احمدیوں کی بڑی عزت کرتا ہوں، اگرچہ میں مسلمان بھی نہیں ہوں۔ میرا عمومی تجربہ یہ ہے کہ احمدی دیانتدار ہوتے ہیں، لیکن اس ظالم شخص پر میں اعتماد کر بیٹھا، نہ اس نے پھر میرے احسان کا خیال کیا، نہ اپنی احمدیت کا خیال کیا، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ میرا روپیہ ہضم کر گیا۔ جب میں نے تحقیق کرائی تو بات درست تھی، اس کے متعلق جو کارروائی ہو سکتی تھی کی گئی، مگر جب غیر کی طرف سے تانا آتا ہے تو بہت ہی شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ اس لیے جماعت احمدیہ کو دوسرے کے اموال، دوسرے کی عزت اور دوسرے کی جان کا احترام سکھانا ضروری ہے، اور اس پہلو سے مجھے ڈر ہے کہ بہت سی کمزوریاں ہمارے اندر داخل ہو چکی ہیں، اور اس قسم کے بعض جگہ برائی کے اڈے بن چکے ہیں جو آگے پھر برائیوں کو پھیلانے کے لیے منظم طریق پر کاروائیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ شاید یہ خیال کریں کہ اس دور میں جماعت کی برائیوں کا اس طرح تذکرہ کرنا ہمارے لیے خفت کا موجب ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ برائیاں خفت کا موجب ہیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے جہاں تک ان کا ذکر ضروری ہے، وہ ذکر کرنا خفت کا موجب نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کی علامت ہے اور سچائی کی علامت ہے۔ اس لیے ایسے ذکر سے میں نہیں رک سکتا جس کے نتیجے میں اصلاح مقصود ہے اور جس کے بغیر اصلاح ممکن نہیں۔ اس لیے مجبوراً مجھے کھل کر یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ مال کے متعلق
میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے بارہا آپ سے کہا ہے کہ ایسے لوگ جو آپ کو ایسی لالچ دیتے ہیں جو عام دنیاوی دستور کے مطابق معقول بات نہیں، یعنی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ روپیہ بڑی تیزی سے بڑھ جائے گا اور بہت جلدی تم امیر بن جاؤ گے، اس لیے یہ روپیہ ہمیں دو، آپ یقین جانیں کہ وہ بددیانت لوگ ہیں۔ اور اس میں ایسے لوگوں کی ہمیشہ شرط یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سپرد کرو، اور ایسی لالچ دیتے ہیں کہ جس میں شروع میں بظاہر آپ کے سپرد روپیہ رہتا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد رفتہ رفتہ اعتماد قائم ہو کر وہ روپے کا کنٹرول انتقال کر جاتا ہے دوسری طرف، اور انتقال ان معنوں میں بھی کر جاتا ہے کہ آپ کی طرف سے روپیہ مر جاتا ہے۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جن کے خلاف جماعت کو متنبع رہنا چاہیے، اور وہاں بھی نیتوں کا فتور ہے جو ان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ آپ ایسے روپے کی لالچ میں مغلوب ہو جاتے ہیں جس کے متعلق آپ کا نفس اندرونی طور پر گواہی دیتا ہے کہ عام بات نہیں، درست بات نہیں ہے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ چنانچہ اکثر دھوکے دینے والے اسی قسم کے سبز باغ دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور دھوکہ دینے والے جس کو دھوکہ دیتے ہیں وہ جب تک اپنے نفس کو دھوکہ نہ دے وہ دھوکے کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک باریک نفسیاتی نکتہ ہے جس کو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کا نفس خود آپ کو دھوکہ دینے کا اہل نہیں ہے اور آپ اسے مغلوب کر چکے ہیں اور اپنے نفس کے دھوکے میں خود نہیں آتے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پھر دنیا کا کوئی دھوکے باز آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ نقصان بعض دفعہ ایسے مومن بھی اٹھا لیتے ہیں، لیکن اس کی اور بھی باتیں اس وقت اس کی تفصیل میں جانے کا ذکر نہیں، مگر ہمیشہ وہی لوگ مغلوب ہوتے ہیں اور دھوکہ کھاتے ہیں جو خود اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے عادی ہوتے ہیں۔ اس لیے اموال کے معاملے میں اپنے نفسوں کو صاف کریں اور اپنی نیتوں کو صاف کریں اور کسی لالچ کا شکار نہ ہوں۔ اگر آپ کسی لالچ کے شکار نہیں ہوں گے تو دوسرا قدم یہ ہوگا کہ آپ آئندہ دوسروں کو بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس لیے جماعت کی اصلاح کے لیے صرف یہ کہنا کافی نہیں کہ دوسروں کو دھوکہ نہ دو، بات یہاں سے شروع ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دو۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نیتوں کی صفائی بہت ضروری ہے، لیکن باریک نظر سے اس کی صفائی ضروری ہے، اور ایسے مضامین کھول کھول کر جماعت کے سامنے رکھنے چاہیے کہ جب بھی تمہارے سامنے کچھ ایسے معاملات ہوں، اقتصادی معاملات، جن میں تمہیں ایک دم روپیہ بڑھانے کی دعوت سامنے آئے، تو اس وقت اپنے نفس کو ٹٹولا کرو اور آنکھیں بند نہ کیا کرو۔ آنکھیں بند کرنے کا مضمون یہاں واقعتاً اطلاق پاتا ہے، کیونکہ جہاں تک میں نے جائزہ لیا ہے، بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی بعض وقت دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی سمجھ سے ان کے نفس کی لالچ زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ان کے سامنے ایک آدمی ایک ایسی پیشکش کرتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آج میں 1000 روپیہ کس کے سپرد کر دوں یا فلاں کام میں لگا دوں تو کل یہ 10,000 روپیہ ہو جائے گا۔ عقل اگر لالچ سے قوی ہو تو یہ کہے گی کہ ہاں ہو تو سکتا ہے، بعض خردوں میں بڑھ جا کرتا ہے، لیکن چونکہ غیر معمولی بات ہے اس لیے میں پوری چھان بین کروں گا، کیونکہ ایسی صورت میں یہ خطرہ بھی ہے کہ میرا روپیہ ضائع ہو جائے، اس لیے میں ہر احتمال کا دروازہ بند کر دوں گا اور پھر فیصلہ کروں گا۔ جب وہ اس قسم کی بات کرتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ ہمیشہ دھوکے باز اس کو یہ کہے گا کہ جلدی ہے، بہت جلدی ہے، وقت ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو فیصلہ کرنا ہے تو آج کرو ورنہ بس پھرنا میرے پاس آنا۔ اس وقت پھر عقل کی اور دل کی لالچ کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ دل کی لالچ کہتی ہے کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا، اس پیسے کو کھا لو، فوراً لے لو، اس پیسے یہ جو آنے والا پیسہ ہے اس کو یقینی بنا دو، اور عقل کہتی ہے کہ افراتفری میں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، جب تک پوری احتیاط نہ ہو اس وقت تک ہمیں
اپنے اموال کو دو پہ نہیں لگانا چاہیے. یہ عقل کا پیغام ہے. اس وقت جب انسان فیصلہ کرتا ہے کہ ہاں مجھے کر لینا چاہیے، تو دراصل وہ یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک جوا ہے. عام حالات میں یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس کا نفس ساتھ ہی فیصلہ دے دیتا ہے. اگر اس کا نفس یہ فیصلہ دیتا ہے کہ عام حالات میں ممکن ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ پھر جلدی کیا ہے. اگر عام حالات میں ممکن ہے تو آج جس طرح ممکن ہے کل بھی ممکن ہوگا. اس شخص کے ذریعے ممکن ہے تو ایک دوسرے شخص کے ذریعے بھی ممکن ہے. اس لیے دراصل وہ اس وقت یہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ عام حالات میں ممکن نہیں ہے. اور جہاں تک خطرے کا تعلق ہے میں جانتا ہوں، لیکن جوا ہے، اس لیے کیوں نہ اس وقت جوا کھیل جاؤں. تو قرآن کریم کی کسی حرمت کو توڑے بغیر وہ اپنا نقصان نہیں کر سکتا. یہ ہے نفس کے دھوکے کا مضمون. قرآن کریم نے جو حرمتیں قائم فرمائی ہیں وہ آپ کی حفاظت کے لیے قائم فرمائی ہیں، اور اگر آپ ان حرمتوں کو نہ توڑیں اور ان کے خلاف اپنے نفس کو بغاوت نہ کر دیں تو آپ مقام محفوظ میں ہیں کہ کوئی دشمن آپ پر حملہ نہیں کر سکتا. یہ وہ بیماریاں ہیں اموال کی جو اکٹھی چلنے والی ہیں. چنانچہ میں نے دیکھا ہے کہ جہاں بددیانتیاں عام ہوں وہاں قمار بازی کا رجحان بھی بڑھ جاتا ہے اور جوؤں کے اڈے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ ساری بیماریاں جو اموال سے تعلق رکھتی ہیں یہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اکٹھی چلتی ہیں. چنانچہ جہاں تک میرا جائزہ ہے، پاکستان قادیان میں بھی، ربا میں بھی اور پاکستان کے اور شہروں میں بھی وقتاً فوقتاً قمار بازی کے رجحان پیدا ہوئے ہیں اور جماعت نے ان کے خلاف جد و جہد کی ہے. اور جب ہم نظر بند کر لیتے ہیں یا انتظام ان باتوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ پھر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. ربا میں مجھے میرے علم میں ہیں وہ لوگ جو ایسے رجحان پیدا کرتے ہیں اور جن کے گھر ایسے اڈے بنتے ہیں. جب سے پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو وقت گزارنے کے لیے تاش کھیل رہے ہیں، اور جھوٹ بولتے ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ تاش نہیں کھیل رہے ہوتے، تاش کے ساتھ پیسے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور دور دور سے کہیں سرگودے سے، کسی چک سے، کسی اور مقام سے لوگ ان کے خاص جو ان اڈوں پہ آنے کے عادی ہیں وہاں پہنچتے ہیں، اور جب وہ نظام ان سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو ہم نے مشورہ لگایا ہوا اور کیا کریں. یہ جھوٹ ہے. واقعہ یہ ہے کہ قمار بازی پھر آگے پھیلتی ہے، پھر نوجوان نسلیں تباہ ہوتی ہیں، اور قمار بازی کے ساتھ چوری کا پیدا ہونا بھی ایک لازمی بات ہے. دوسرے کو دھوکہ دینا بھی اس کے نتیجے میں از خود پیدا ہو جاتا ہے. چنانچہ قمار بازی اور دوسرے کی مال کی حرمت کا احترام جاننا یہ ہمیشہ چوری دامن کا ساتھ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے ایک دوسرے کو تقریر دیتے ہیں. بس ایسے اڈے اور جگہ بھی ہوں گے، بنتے بھی ہیں، بگڑ بھی جاتے ہیں، لیکن جب یہ اڈے بنے ہوئے ہوں اور عام دستور بن رہے ہوں اور نظام جماعت یا معاشرہ ان کے خلاف رد عمل نہ دکھائے تو پھر یہ خطرناک اور مہلک ہو جاتے ہیں. ورنہ کسی نہ کسی رنگ میں کہیں تھوڑے اور کہیں زیادہ یہ معاشرے میں چلنے والی چیزیں ہیں. یہ کہنا کہ معاشرہ ان سے کلیتاً پاک ہو چکا ہے یہ جھوٹ ہے. جو معاشرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بعض بیماریوں سے کلیتاً پاک نہیں ہوا، وہ معاشرہ دنیا میں کبھی کسی زمانے میں بھی ان بیماریوں سے کلیتاً پاک نہیں ہو سکتا. اس بنیادی اصول کو پیش نظر رکھیں. اس اصول کو پیش نظر رکھ کر دو قسم کے رد عمل پیدا ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جی یہ ہوتا ہے، چلتی ہیں یہ چیزیں، اس لیے کیا فرق پڑتا ہے ہونے کا. یہ وہ رد عمل ہے جو ہلاکت کا رد عمل ہے. میں اس غرض سے یہ باتیں نہیں کہہ رہا، میں اس غرض سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ غافل نہ ہو. اگر یہ چیزیں آپ کو بظاہر نظر، آپ کو ظاہری نظر میں دکھائی نہ بھی دے رہی ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ موجود نہیں. اس لیے
نگرانی کی نظر کو سونے نہ دیں، اور جو ادارے ان چیزوں پر مقرر ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ان باتوں پر نگاہ رکھیں۔ ان بیماریوں نے کسی نہ کسی شکل میں ہر معاشرے میں موجود رہنا ہے، یا کم ہوں گی یا زیادہ ہوں گی، اور یہی حال دنیا کی بیماریوں کا ہے جو انسانی اجسام سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ تو روحانی بیماریاں ہیں، اجسام کی بیماریاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ ہر انسان میں کچھ نہ کچھ بیماریوں کے کیڑے ہر وقت موجود ہیں۔ اگر جسم صالح ہے اور یہ جانتا ہے کہ یہ بیماریاں موجود ہیں تو ان کے خلاف وہ نگران کرتا ہے۔ جہاں جسم میں فساد پیدا ہو اور جہاں یہ بیماریاں جسم کی نظر سے اوجھل ہو جائیں، وہاں یہ بیماریاں قبضہ کر جاتی ہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں جسم کی نظر، تو یہ کوئی ایک فرضی بات نہیں ہے، واقعتاً اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو ایک نظر عطا کی ہوئی ہے جو ان بیماریوں، ہر قسم کی بیماریوں کو کا تتبع کرتی ہے اور ہر وقت نگران رہتی ہے، ہر وقت سرچ لائٹ کی طرح دیکھتی رہتی ہے کہ کہاں کون سی بیماری کس حد تک موجود ہے، اور اس کے دفاع کے لیے پھر وہ جسم کے متعلقہ حصوں کو متنبع کرتی رہتی ہے۔ چنانچہ جو انسان کا امیون سسٹم ہے، اگرچہ اس کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے شعور سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی انسان کے خون کے اندر جو دفاعی نظام ہے اس کو امیون سسٹم کہتے ہیں، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں کہ دماغ کو معلوم ہے کہ نہیں کہ وہ وہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن اندرونی طور پر خدا نے وہاں ایک نظر کا انتظام فرمایا ہے، ایک نگرانی کا انتظام فرمایا ہے۔ کچھ جسم کے بظاہر بے شعور حصے یا خلیے ہر وقت دورہ کرتے ہیں خون کے ذروں کے ساتھ، اور یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کہاں کون سی بیماری کس حد تک پائی جاتی ہے۔ بعض بیماریوں کے خلاف وہ اس طرح رد عمل کرنے کا آرڈر دیتے ہیں، یعنی اطلاع دیتے ہیں ان حصوں کو جو اس بات پر نگران ہیں کہ یہ بیماری اس نوعیت کی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور اس کے ارد گرد ایک خول چڑھا دیا جائے تاکہ اس کا صحت مند جسم سے تعلق ٹوٹ جائے۔ چنانچہ جس کو ہم عام جماعتی اصطلاح میں مقاطعہ کہتے ہیں، وہ جسمانی اصطلاح میں سسٹ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ خول چڑھ جاتے ہیں جس بعض بیماریوں پر، اور ان خولوں کے اندر اس کو بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کا باقی جسم سے بائیکاٹ ہو جائے۔ اس کے بعد اس کو وہاں رہنے دیا جاتا ہے، پھر اس کے خلاف ہو سکتا نہیں۔ ایک اور نظام جسم کا یہ ہے کہ بعض بیماریوں کے متعلق وہ ذرے یہ پیغام بھیجتے ہیں جو نگران ہیں کہ ان کی شکل ایسی ہے کہ یہ قید نہیں رہ سکتے، انہوں نے ضرور فتور پھیلانا ہے، اس لیے علاج یہ ہے کہ ان کو جسم سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے۔ چنانچہ اخراج از جماعت جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جسمانی لحاظ سے یہ شکل رکھتا ہے، اور کوئی بھی ہم ایسا نظام نہیں رکھتے جس کی مثال خدا تعالیٰ کے نظام قدرت میں موجود نہ ہو۔ اب آپ کے ہاں آپ کے جسم کو یعنی ہمارے جسم کو جب بھی کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی کسی قسم کے جراثیم اس میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سرخی آتی ہے، پھر سرخی کے بعد وہ ابھار ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ پھوڑا بن رہا ہے، پھر وہ پھوڑے میں اگر جسم صحت مند ہو کچھ تبدیلیاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کسک ہوتی ہے، اس تکلیف کے بعد پھر اس کے ارد گرد سفیدی سی آنے لگتی ہے جس کو ہم پیپ کہتے ہیں، پھر وہ پک جاتا ہے، پھر وہ پیپ جسم سے باہر نکلتی ہے اور آپ کو سکون آ جاتا ہے، بخار ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو جسم کی حفاظت کے لیے اندرونی طور پر کیا جا رہا ہے اور ہر زندہ وجود میں موجود ہے، لیکن کانشس دماغ سے یعنی باشعور سوچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے اس پر نگران موجود ہیں، وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں ہم نہیں جانتے، لیکن سائنسدان اس بات کو جان چکے ہیں اور اس کی خوب پڑتال کر چکے ہیں کہ دیکھنے والے یعنی ان باخبر رہنے والے ذرے ایسے موجود ہیں جن کا نہ کوئی دماغ ہے، نہ ان کے اندر کوئی نروس سسٹم ہے، لیکن کچھ ایسا
خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے اندر پیغام چھپا ہوا موجود ہے، جس کے ذریعے ان کو یہ طاقت ہے کہ وہ دیکھتے رہیں، نگرانی کرتے رہیں اور پیغام بھیجتے رہیں، اور بالکل صحیح پیغام بھیجتے ہیں۔ اس پر اگر آپ غور کریں تو ہمارے نظام جماعت کے لیے اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان باتوں کا خبر رکھنا ضروری ہے۔ جسم کے جن حصوں میں بیماری داخل ہو جائے اور خبر نہ ہو، وہاں جسم کا کوئی رد عمل نہیں ہوتا۔ اس لیے جہاں جہاں نظام جماعت خبر گیری سے غافل ہو جاتا ہے، وہاں یہ بیماریاں پنپنے لگتی ہیں۔ چنانچہ افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے اس نظام کے ذریعے پتہ چلتا ہے جو خدا تعالیٰ نے خلافت کی حفاظت کے لیے از خود کا جاری فرما دیا ہے۔ ہر احمدی جہاں کوئی غلط بات دیکھتا ہے مجھے خط بھیج دیتا ہے، اس لیے میں باخبر تو رہتا ہوں، لیکن جو نظام کا حصہ اس بات پر معمول تھا کہ ان باتوں کی خبر رکھے اور مجھے مطلع رکھے، وہ غافل ہے۔ بسا اوقات یہ اطلاعیں انفرادی خطوط کے ذریعے مجھے ملتی ہیں، جماعتی اطلاعوں میں شامل نہیں ہوتی۔ میں نے اس سے پہلے بھی جماعتوں کو نصیحت کی تھی کہ سچائی میں عزت ہے۔ اگر اس خیال سے آپ یہ خبریں نہیں دیتے کہ آپ کی بدنامی نہ ہو یا مجھ کو برا اثر نہ پڑے کہ جماعت لاہور یا جماعت رضویٰ یا جماعت کراچی میں یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو یہ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں اور جماعت پر ظلم کر رہے ہیں۔ ساری زندگی کا راز سچائی ہے۔ آپ باخبر رہیں اور مجھے مطلع رکھیں۔ تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اور مجھے بھی پہنچتی ہے، لیکن یہ تکلیف ہماری بقا کے لیے ضروری ہے، اس بات کو نہ بھولیں۔ اگر آپ مجھے اس لیے نہیں بتاتے کہ مجھے تکلیف نہ ہو تو پہلے نیت کی نسبتاً یہ بہتر ہے، لیکن درست یہ بھی نہیں۔ خدا نے جو تکلیف میرا مقدر بنائی ہے، جو میری ذمہ داری ہے، اس سے آپ مجھے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو دوسرے بتائیں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے ایک گھوڑے بننے کا، وہاں خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بڑی تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہی حفاظت کا انتظام کرتی ہے۔ اگر تکلیف نہ ہو بیماری سے تو وہ ذرات جن کا کام ہے اس بیماری کا مقابلہ کرنا، وہ حرکت میں نہیں آتے۔ بعض دفعہ تکلیف کے نتیجے ہی میں اطلاع ملتی ہے ان کو، اور بعض دفعہ جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کچھ تکلیف قدرتاً پہنچتی ہے، اور یہ تکلیف لازمہ ہے ایک صحت کا۔ اس لیے آواز لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اتنی بیماریاں بنا دی، انسان کو مصیبتیں ڈالی ہیں، ان بیوقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ خدا تعالیٰ نے آپ کی حفاظت کے لیے یہ تکلیفیں رکھی ہیں۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا کا جو عظیم الشان مضمون بیان ہوا ہے، اس کا یہاں بھی اطلاق ہوتا ہے۔ ہر آسانی سے پہلے کسی تکلیف میں سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسا قانون قدرت ہے جس کو کوئی دنیا کی طاقت بدل نہیں سکتی۔ وہ لوگ جو بغیر تکلیف کے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ ہماری تقدیریں بدل جائیں گی، ہم عظیم الشان مرتبوں کو حاصل کر لیں گے، وہ جاہلوں کی خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقت کی دنیا میں نہیں رہتے۔ قانون قدرت جو خدا نے بنایا ہے اس میں کوئی تبدیلی آپ نہیں دیکھیں گے۔ اس لیے وہ معاشرہ جو حساس ہے اور جو تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ بیماریوں کو دور کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے۔ جہاں تکلیف اٹھ جائے وہ معاشرہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ وہ بیماریاں دور کر سکے۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ آپ اس مضمون کو سمجھ کر مجھے یہ تکلیف پہنچائیں تاکہ میرے دل میں رد عمل پیدا ہو اور میں اس کے لیے کوشش کروں، بلکہ یہ نظر رکھیں کہ معاشرہ تکلیف کا محسوس کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ فالج زدہ جسم اور غیر فالج زدہ جسم میں یہ ایک فرق ہے۔ مفلوج حصے تکلیف نہیں محسوس کرتے، تو کیا آپ وہ شخص جو مفلوج ہو گیا ہے وہ اس بات پر خوش ہوگا کہ مجھے اب درد کبھی نہیں ہوگی؟ جب وہ صحت مند تھا، ہو سکتا ہے وہ خدا پر اعتراض کیا کرتا ہو کہ عجیب تقدیر ہے کہ مصیبت پڑی ہے، فلاں جگہ دکھ اور فلاں جگہ مصیبت، یہ بچے روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، ان کیا کیا قصور ہیں۔ وہ اس نظام کو سمجھتا نہیں کہ اسی میں اس کی زندگی کی حفاظت ہے، اور جب اس کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے پھر وہ روتا ہے کہ کاش مجھے تکلیف پہنچے۔ وہ سوئیاں چبھوتا ہے، چٹکیاں کاٹتا ہے، اپنے جسم کو ملتا ہے، مروڑتا ہے،
دیکھنے کے لیے کہ کیا مجھے تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں، اور جب اس کو تکلیف ہونا شروع ہو پھر اس کی جان میں جان آتی ہے. تو یہ تکلیف حفاظت کی خاطر ہے. اگر ہماری جماعتوں میں احساس بدی کو دیکھنے کے بعد تکلیف ہونا بند ہو جائے تو آپ یقین سمجھیں کہ یہ فالج جماعتیں ہیں، وہ معاشرہ مفلوج ہو رہا ہے. اس کی فکر کرنی چاہیے. اس لیے میں اس مضمون کو بقیہ پھر انشاءاللہ بیان کروں گا، کیونکہ ایک لمبا مضمون ہے، اگلے خطبے میں بھی یہ جاری رہے گا. اس وقت میں آپ کو یہ بنیادی باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو جن برائیوں کا میں نے ذکر کیا ہے، ان برائیوں سے مقابلے کے لیے پہلے نیتوں کا درست کرنا ضروری ہے، جس کے متعلق میں ذکر کر چکا ہوں. پھر اپنے احساس اور شعور اور نگرانی کے نظام کی حفاظت ضروری ہے، اور یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ نہیں. اگر تکلیف پہنچ رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی تکلیف سے زندگی پیدا ہوگی، اور اگر خدا نخواستہ تکلیف ہونا بند ہو گئی ہے تو پھر اس سے زیادہ فکر کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس عظیم ذمہ داری کو ادا کرنے کی توفیق بخشے جو ہم پر نہ صرف اپنی اصلاح کی بلکہ غیروں کی اصلاح کی بھی عائد کی گئی ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله